سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وہ بچوں کو یہاں پہ کس طریقے سے ان کی تعلیم کا پراپر استعمال کر سکیں. یہ بڑا ہی اچھا سوال ہے. کسی مسائل کے حل کی طرف پہلا جو نقطہ آغاز ہے وہ یہی ہے کہ کیا آپ اویئر بھی ہیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے. یہاں اس علاقے میں بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہے خواتین کے، کیونکہ ان کے ہاں امید نہیں ہے. تو اگر مجھے کہیں دینا ہے تو مجھے وہ دے کے مجھے اس سے کچھ چاہیے. ہم سب پڑھتے ہیں، ہم سب لکھتے ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ ڈگری ہولڈر ہیں، ہمارے سننے والے بھی ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں. کہ نہ تو مجھے اپنے پیشنٹس کے نام یاد رہتے ہیں، نہ میں ان کی کہانی یاد رکھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا میزبان سید مسعود گردیزی میڈیا کے پروگرام باخبر کشمیر سے حاضر ہوں. اور آج میری خوش بختی ہے کہ میری مہمان ہیں محترمہ آسمہ ناہید ہیں، جو ہوپ اینڈ لائٹ ایک ان کی این جی او ہے، اس کی یہ سرپرست بھی ہیں اور اس کو یہ چلا بھی رہی ہیں. اور ان کا بیسکلی تعلق لاہور سے ہے اور یو اے ای میں یہ وہاں سیٹل ہیں. یہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے انہوں نے سائیکالوجی میں، اور 3 سبجیکٹس میں انہوں نے آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے. میں آپ کو اپنے پروگرام میں یہاں آزاد کشمیر میں خوش آمدید کہتا ہوں. وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ جی. تو مزید چونکہ اس سے پہلے بھی آپ کے حوالے سے بہت سارے پروگرام ہو چکے، تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو یہ صدقہ جاریہ کے جو کام کر رہی ہیں، یہ چیزیں، اور اسپیشلی چونکہ تعلق آپ کا لاہور سے ہے، سیٹل آپ یو اے ای میں، تو آپ نے آزاد کشمیر میں بے شمار آپ کے کام آپ نے کیے یہاں، اور اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں اس میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، ہم سب پڑھتے ہیں، ہم سب لکھتے ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ ڈگری ہولڈر ہیں، ہمارے سننے والے بھی ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں. تعلیم حاصل کرنے کا مقصد صرف کمانا تو نہیں ہونا چاہیے. چلیے بیسک مقصد اگر یہ ہے بھی کہ ہم کما رہے ہیں، لیکن اس کا اصل مقصد تو شیئر کرنا ہے نا آگے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہوپ اینڈ لائٹ جو ہے نا، وہ صدقہ ہے میری یا زکوٰۃ ہے میں نے جو کچھ زندگی میں حاصل کیا، تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، یا میں نے جو کچھ سیکھا، جتنا میرا ایکسپوجر ہے دنیا کا، تو اس کو واپس کیسے دینا ہے، مجھے بانٹنا کیسے ہے. تو یہ میرا وے آف جسے کہتے ہیں نا شیئرنگ ہے، جسے آپ اس کو یہ کہہ لیں. اس کا نام بڑا انٹرسٹنگ ہے. کام میں پاکستان کے لیے کرتی ہوں میں پاکستانی، نام انگلش میں ہے، تو یہ بھی بڑا ٹیکنیکل سی بات ہے. لوگ کہیں گے بھی آپ نے کوئی اردو نام کیوں نہیں لکھا. تو جب میں نے یہ سٹارٹ کیا تو میرے لیے صرف یہ تھا کہ چونکہ میں سائیکالوجسٹ ہوں، تو میرے لیے امید بانٹنا بہت اہم ہے، اور ہم امید اور روشنی کو جوڑ سکیں کسی طریقے سے. تو جتنے میرے پروجیکٹ ہیں عورتوں کے لیے، اصل میں انہیں امید دلانے کے لیے ہیں کہ آپ کسی بھی مسئلے کا حل، جب تک آپ کی امید سلامت ہے نا، تب تک روشنی ہے. یہ ہے سر. آپ کے جو کام ہیں، جو آپ کے فلاح و بہبود کے آپ کام کر رہی ہیں، وہ یقیناً بڑے عظیم ہیں. الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہتر ہے. یہ پھر آپ نے انتخاب آزاد کشمیر کا کیسے کیا؟ آزاد کشمیر کی جی سٹوری ہے. میرا کوئی تعلق نہیں ہے اے جے کے سے، یا میں کشمیری نہیں ہوں، کشمیر سے میرا کوئی تعلق نہیں. ایک میری چھوٹی سی فلسفی یہ ہے کہ، اور وہ یو اے میں بھی کام کرتے ہوئے، امریکہ میں نے بہت کام کیا، کہ نہ تو مجھے اپنے پیشنٹس کے نام یاد رہتے ہیں، نہ میں ان کی کہانی یاد رکھتی ہوں. میرا یہ ہمیشہ سے لین ہے کہ اگر آپ نے کسی کو دینا ہے نا تو پھر آپ بھول جائیں. وہ نیکی کر دریا میں ڈال کا جو پریکٹیکل ہے نا، وہ میرا یہ ہے کہ مجھے نہیں یاد رہتا. تو اگر مجھے کہیں دینا ہے تو مجھے وہ دے کے مجھے اس سے کچھ چاہیے نہیں. وہ اتنا آپ نیوٹرل رہیں اس جگہ سے دینے میں، آپ کو کہیں بھی کوئی چیز ملتی ہے. مجھے WHO نے رابطہ کیا 2016 میں کہ یہاں پہ ڈپریشن کا ریٹ خواتین میں بہت زیادہ ہے. تو میں یہاں پہ پونچھ یونیورسٹی میں ایک ماسٹرز پروگرام تھا یا بیچلر کا پروگرام تھا، مجھے پراپر یاد نہیں، ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے ورک شاپ کرنے آئی تھی ڈپریشن کے اوپر. تو جو میرا انٹریکشن ہوا ان بچیوں سے جو کہ آلریڈی ماسٹرز کلاس میں تھیں، تب مجھے اندازہ یہ ہوا کہ یہاں اس علاقے میں بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہے خواتین کے، کیونکہ ان کے ہاں امید نہیں ہے. مجھے اس دن یہ نظر آیا جب بچے اپنے فائنل ایئر میں ہوتے ہیں نا،
کسی بھی اسٹوڈنٹ، چاہے وہ ہائی اسکول میں ہو، چاہے وہ مڈل میں ہو، چاہے وہ کالج میں ہو، چاہے وہ یونیورسٹی میں ہو، ہائی اسکول جو ہوتا ہے نا وہ امیدوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. میں ناظرین کو بتانا چاہوں گی کہ جب میں وہاں سے یونیورسٹی کے بعد میں واپس جا رہی تھی، ہم گم ہو گئے. ہم چونکہ یہاں کے مقامی نہیں تھے، ہمارے ڈرائیور کو اندازہ نہیں تھا، تو ہم راستہ ہی بھول گئے واپس لاہور جانے کا. اس راستے میں ہم آپ کے بے شمار اونچی نیچی گلیوں سے گزرے. اب تو بڑی سڑکیں بہتر ہو گئی ہیں، اور وہ کوئی منگل کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، 7 ساڑھے 7 بجے کا، اور بچے اسکول جا رہے تھے. تو جس مشکل جگہوں سے اور نالوں سے اور بچیاں اور بچے اسکول جا رہے تھے، وہ میں نے پنجاب میں تو نہیں دیکھا اس طرح. پھر جی امریکہ جی میں بالکل. اتنا رہی، میں نے نہیں دیکھا، یو اے میں نہیں دیکھا. بہت وہ میرے لیے اس کو یہ دیکھنا مشکل تھا کہ بچے تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں اور کتنی مشکل ہے ان کی. اتنی موسم ایسا ہے، اس طرح کی کھائیوں کے پاس بچے کھڑے کہ حادثہ ہو سکتا ہے، بچے گر سکتے ہیں. بچیاں جو ہیں وہ کس طریقے سے جو ہیں وہ کھڑی ہیں اور ویگنوں میں کس طرح لٹکے ہوئے ہیں. یہ تو پتا چل گیا کہ اس جگہ میں لوگوں میں تعلیم اور شعور ہے، تعلیم کا شعور ٹھیک. ہے، علم حاصل کرنا یہ چاہتے ہیں، اس کے لیے صعوبت بھی برداشت کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس سہولت نہیں ہے ہی گزر جائے. تو تب پھر مجھے بہت سی چیزوں کا خیال آیا کہ کوئی یہاں پہ جو بریجز بنا دیے جائیں چھوٹے چھوٹے. پانی لیتی ہوئی عورتیں دیکھی میں نے کہ کہاں کہاں جا رہی ہیں، کہ پانی کی اسکیم سٹارٹ کر دی جائیں. تو پتہ نہیں وہ جو ہم گم گئے تھے، شاید وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہم گم گئے تھے، کہ کشمیر کے لوگوں کی کوئی دعا تھی، کوئی معاملات کی خواہش تھی جی کہ ہم گمے، اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. اور خواتین کو آپ فوکس کر رہے جی جی، ہوپ اینڈ لائٹ از اونلی ڈیڈیکیٹڈ فار وومن اینڈ پاکستانی وومن اینڈ چلڈرن. اور اس کا اسپیشل جو میں لکھتی ہوں ہمیشہ، کیونکہ اور بہت سی نیشنلٹیز بھی آپ کو یو اے میں رہنے کی وجہ سے، امریکہ میں رہنے کی وجہ سے آپ کو کال کرتی ہیں کہ آپ ہمارے کمیونٹی کے لیے بھی کام کریں. تو ہوپ اینڈ لائٹ از اونلی ڈیڈیکیٹڈ فار پاکستانی وومن اینڈ چلڈرن مینٹل اینڈ سوشل ایموشنل ہیلتھ. ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.